اس وقت جب عوام کو بہت سارے بحرانوں کا سامنا ہے، وہیں اب ایک نیا بحران یہ پیدا ہو گیا ہے کہ دیش کی عوام کو، خاص طور پر ہوٹل مالکان اور گھریلو صارفین کو گیس پریشر میں شدید کمی کا سامنا ہے۔ جیسے ہی اسرائیل امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، عوام نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب ہمارے دیش ہندوستان میں گیس کے علاوہ پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ جائیں گے۔ عوام اس بات کو جان گئے تھے، لیکن مودی کو اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی اسرائیل ہو کر آئے، جنگ کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد اب مودی گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی ناجائز اولاد اسرائیل کے منصوبوں سے سبھی واقف ہیں۔ آج امریکہ خود کہہ رہا ہے، ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر وہ ایران سے جنگ نہ چھیڑتا تو اسرائیل کا نقشہ اس دنیا سے مٹ چکا ہوتا۔ تاہم جنگ جاری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں گیس کی۔ یہاں حکمران اس وقت تک اچھے ثابت نہیں ہو سکتے جب تک وہ عوام کو ان کی ضروریات زندگی کی وہ تمام سہولیات جو ان کے بہتر مستقبل کے لیے ہوں وہ ان کو نہ دے سکیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں گیس ایجنسیز کے باہر لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں اور ایک سلنڈر حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے پر مجبور ہیں۔ ہر طرف مہنگائی کا جن رقص کناں ہے۔ گیس مہنگی تو کر دی گئی، لیکن وہ بھی عوام کے دسترس میں نہیں۔ تماشا جاری ہے۔ ایک جانب خواتین گیس کی قلت پر چراغ پا ہیں اور سڑکوں پر اتر آئے ہیں، احتجاج کر رہی ہیں۔ اس احتجاج سے مودی سرکار کو کوئی لینا دینا نہیں۔ غریب مرتا ہے تو مرے، وہ خود تیسرے حکم تک کھا کر بدمست ہیں۔ ہم ہندوستانی پچھلے حادثات سے سبق نہیں سیکھتے، اس لیے ہمیشہ اور ہر دور میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ نوٹ بندی کے دوران اے ٹی ایم اور بینکوں میں لائن لگا کر کھڑے رہے، کرونا وائرس میں گھنٹی بجائی، گھروں میں نظر بند ہوئے، اور پھر ایک مرتبہ ہم قطاروں میں ہیں۔ کانگریس پارٹی قائد پرینکا گاندھی ایل پی جی گیس سلنڈر قلت پر پارلیمنٹ کے احاطے میں احتجاج کر رہی ہیں۔ ایوان میں راہل گاندھی کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ان خبروں کے بیچ جب چائے پینے کے لیے میں ایک ہوٹل میں داخل ہوا تو یہاں اخبار پڑھنے کا موقع ملا۔ اخبار کیا تھا؟ محض چند کٹی پھٹی لہو زدہ لاشوں اور کچھ کالی سرخیوں کا مجموعہ تھا۔ یہ لاشیں، یہ کالی کالی سرخیاں تو میری نظروں سے روزانہ گزرتی ہیں، اس لیے مجھے ذرا بھی حیرت اور دکھ نہ ہوا۔ میں نے بیرے کو چائے کا آرڈر دیا اور سوچنے لگا کہ ایران امریکہ جنگ کیا تیسری عالمی جنگ ہوگی؟ ایران ایک ایسی قوم ہے جو کسی کی نہیں سنتی، اور اب تو نئے صدر نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو سبق سکھائیں گے۔ نیوکلیئر ہتھیار کے استعمال پر بھی ایران غور کر رہا ہے۔ ان خیالوں کو ذہن سے جھٹک کر میں نے چائے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائی چائے کہاں ہے؟ بیرا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحب گیس ہوگا تو چائے بنے گی نا۔ پھر وہ مودی حکومت کو کوسنے لگا۔ حکومت سے متعلق چائے بنانے والے کے باقی فقرے قابل قال ہیں، اس لیے میں انہیں سنسر کرنے پر مجبور ہوں۔ حکومت کے خلاف چائے بنانے والے کے برانگیختہ جملے سن کر میں سوچنے لگا، اس ملک میں کچھ بھی ہو متاثر غریب ہوتا ہے۔ چائے پیے بغیر میں اٹھنے لگا تو بیرا پھر میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، صاحب اور مودی کو ووٹ دو اور ظلم سہو، مصیبتیں اٹھاؤ اور مودی مودی کہتے رہو۔ دیکھ لیا نا آج ہم پر کیا گزر رہی ہے۔ ہوٹلز بند ہو رہے ہیں، گھریلو خواتین گیس کے لیے پریشان ہیں، اور مودی کے چمچے کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی وجہ سے گیس کی قلت ہے۔ میں کہتا ہوں جنگ کی اہم وجہ میں کہیں نہ کہیں مودی کا نام شامل ہے، اس لیے پارلیمنٹ میں راہل گاندھی کو بولنے نہیں دیا جا رہا۔ بھکتوں کو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ عقل سے کام لیں۔ چائے بنانے والا وزیر اعظم بن گیا اور دوسرے چائے بنانے والوں کو اب کنگال کرنے پر تلا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار۔ اب آگے کیا کرنا ہے یہ میں نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر ہم
اب ہوش میں نہیں آئے تو یہ سرکار ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دے گی۔ یاد رہے